17 سینچری کے اوائل میں برطانوی تاجروں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ایک تجارتی سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھا جو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ انہوں نے اپنے وسائل اکٹھے کیے، ایک مشترکہ اسٹاک کمپنی بنائی اور اپنی نظریں مسالوں کی منافع بخش تجارت پر مرکوز کر لیں۔ ایسٹ انڈیز کے بارے میں انہیں کم ہی معلوم تھا کہ ان کا یہ عاجزانہ منصوبہ ایک دن نوآبادیاتی طاقت کا شاخسانہ بن جائے گا جو عالمی تاریخ میں ان مٹ نشان چھوڑ جائے گا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جیسا کہ یہ جانا جاتا ہے ملکہ الزبتھ اول کے دور میں 1600 میں قائم کی گئی تھی۔ اس وقت برطانوی بادشاہت ایسٹ انڈیز کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ خطہ اپنے قیمتی مسالوں، ٹیکسٹائل اور دیگر قیمتی اشیاء کے لیے مشہور تھا۔ کمپنی کے بانی کاروباری جذبوں کے ایک گروپ نے اس منافع بخش مارکیٹ میں جانے اور اپنے دولت کا حصہ محفوظ کرنے کا موقع دیکھا۔ 70,000 کی ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی نے سمندروں، مخالف مقامی آبادیوں اور حریف یورپی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسٹ انڈیز کے لیے سفر شروع کیا۔ ان کی ابتدائی کامیابیاں معمولی تھی لیکن وہ ثابت قدم رہے اور کامیاب ہونے کے شدید عزم کے تحت رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمپنی کی خوش قسمتی بڑھتی گئی اور اس نے برصغیر پاک و ہند میں تجارتی راستے، کارخانے اور قلعے قائم کرتے ہوئے اپنے کاموں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا، ہندوستانی سیاست کے پیچیدہ جال میں جانا سیکھا اور خود کو خطے کے منفرد ثقافتی اور سماجی اصولوں کے مطابق ڈھال لیا۔ لیکن جیسے جیسے کمپنی کی طاقت بڑھتی گئی ویسے ہی اس کی خواہش بھی بڑھتی گئی۔ اس نے اپنے آپ کو صرف ایک تجارتی کمپنی کے طور پر نہیں بلکہ برطانوی سامراج کے لیے ایک طاقت کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، جس کا مقصد ہندوستانی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دینا تھا۔ اس نے برصغیر پر اپنی طرز حکمرانی، انصاف اور ثقافت مسلط کرتے ہوئے مقامی حکمرانوں پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار میں اضافہ اس کے چیلنجز کے بغیر نہیں تھا۔ اسے ہندوستانی حکمرانوں، حریف یورپی طاقتوں اور یہاں تک کہ اس کے اپنے شیئر ہولڈرز کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چالاکی، سفارتکاری اور فوجی طاقت کے امتزاج کے ذریعے اس نے ان رکاوٹوں کو عبور کیا اور خود کو ہندوستان میں ایک غالب قوت کے طور پر قائم کیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک ایسٹ انڈیا کمپنی نوآبادیاتی طاقت کا مرکز بن چکی تھی، جس کا ایک وسیع علاقہ اور لاکھوں کی آبادی پر کنٹرول تھا۔ اس نے برصغیر پر اپنی طرز حکمرانی، قانون اور تعلیم کا نظام مسلط کر دیا تھا، جس نے نام کے بغیر ہندوستان کو ایک برطانوی کالونی میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن کمپنی کی میراث پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے۔ جہاں اس نے ہندوستان میں جدید کاری اور اقتصادی ترقی کی، اس نے مقامی وسائل کا بھی استحصال کیا، روایتی صنعتوں کو بے گھر کیا اور برصغیر پر برطانوی ثقافت اور اقدار کو مسلط۔ ہندوستانی سماج پر اس کا بہت گہرا اثر تھا، جس نے ملک کی ترقی کو تشکیل دیا اور ایک دیر پا میراث چھوڑی جو آج بھی ہندوستان کو متاثر کر رہی ہے۔ اس ڈاکومنٹری فلم میں ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک چھوٹی سی تجارتی کمپنی کے طور پر اس کے عاجزانہ آغاز سے لے کر ایک نوآبادیاتی طاقت کے طور پر اس کے عروج تک کی دلچسپ کہانی کو تلاش کریں گے۔ 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انڈونیشیا میں 2 فیکٹریاں لگاتے ہوئے اپنا پہلا سفر شروع کیا، تاہم انہوں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ ڈچ کے ساتھ مقابلہ کرنا، جن کے پاس ایک مضبوط فوج اور زیادہ وسائل تھے، بیکار ہوگا۔ تنازعات سے بچنے کے لیے EIC نے دوسرے علاقوں کی طرف دیکھا اور آخر کار ہندوستان پر غور کیا۔ 1608 میں EIC کے تاجر ہندوستان پہنچے۔ موجودہ صورت گجرات میں اترے، جس پر مغل سلطنت کی حکمرانی تھی۔ مغل فوج 40 لاکھ مسلح سپاہیوں پر مشتمل تھی، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ان سے لڑنا بے سود ہوگا۔ اس کے بجائے EIC نے تجارت کی اجازت حاصل کرنے کے لیے مقامی حکمران کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ کیپٹن ولیم ہاکنز نے شہنشاہ جہانگیر سے ملاقات کے لیے مغل دارالحکومت آگرہ کا ایک طویل سفر شروع کیا۔
لیکن سورت میں پرتگالی تاجروں کی موجودگی کی وجہ سے اسے اجازت نہیں دی گئی۔ بالآخر EIC اس کے بعد 1611 میں مقامی حکمران کی اجازت سے آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم میں اپنی پہلی فیکٹری قائم کی۔ EIC نے اگلے چند سالوں میں مزید کارخانے قائم کیے، لیکن دوسرے یورپی تاجروں کے ساتھ مسلسل تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1612 میں انہوں نے سویلی کی جنگ میں پرتگالی تاجروں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں جنگ جیت گئی، جس سے خطے میں پرتگالی اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ اس فتح کے بعد EIC نے درخواست کی کہ انگریز بادشاہ جیمز اول نے مغل بادشاہ کے پاس تجارتی اجازتوں پر بات چیت کے لیے ایک شاہی نمائندہ بھیجا۔ ایک سفارتکار سر تھامس رو کو بھیجا گیا اور کامیابی کے ساتھ جہانگیر کو تحفہ پیش کر کے، جس میں EIC کو سورت میں فیکٹریاں لگانے کی اجازت دی گئی، اور ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا جس نے مغل بادشاہ کو سالانہ ادائیگی کے بدلے میں انہیں مخصوص علاقوں میں خصوصی تجارتی حقوق دیے گئے۔ EIC نے اگلی چند دہائیوں میں مدراس، احمد آباد، ممبئی، آگرہ اور پٹنہ میں کئی کارخانے قائم کیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا کاروبار خوب پھلا پھولا۔ وہ کپاس، ریشم، نمک، افیون اور چائے سمیت مختلف اشیاء کی تجارت کرتے تھے، اور ان کے منافع میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ وہ شہر جہاں ان کے کارخانے لگائے گئے تھے، اقتصادی خوشحالی کا تجربہ کیا، زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور EIC کو اجارہ داری قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ EIC کے عزائم میں اضافہ ہوا اور انہوں نے مغل علاقوں میں فیکٹریاں قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی، خاص طور پر بنگال میں، جو تجارتی لحاظ سے ایک کامیاب خطہ تھا۔ انہوں نے انگریز بادشاہ سے درخواست کی کہ انہیں تجارت میں سہولت فراہم کرنے اور حریفوں کو ہٹانے کے لیے مزید اختیارات دیے جائیں۔ 1670 میں کنگ چارلس دوم نے EIC کو علاقوں کے حصول، سیاسی طاقت، ٹیکسٹائل کے پیسے، سول اور فوجداری دائرہ اختیار کی نگرانی کرنے، اور یہاں تک کہ ایک نجی فوج رکھنے اور جنگوں کا اعلان کرنے کے حقوق دے دیے۔ 1682 میں EIC نے بنگال کے مغل گورنر شائستہ خان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تاکہ بنگال میں آسان تجارت کے لیے شاہی فرمان حاصل کیا جا سکے۔ تاہم نئے مغل شہنشاہ اورنگزیب نے ان کی درخواست کو مغرور سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا۔ EIC کے گورنر جوشیا چائلڈ نے کمپنی کی نئی طاقت اور تکبر کی وجہ سے مغلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نقطۂ نظر سے یہ ایک قابل اعتراض فیصلہ تھا، کیونکہ مغل فوج کا سامنا کرتے وقت ان کی فوج بے سود تھی۔ EIC کو تلخ شکست کا سامنا کرنا پڑا، جوشیا چائلڈ کو جھک کر اورنگزیب سے معافی مانگنی پڑی، اور آخر میں اورنگزیب نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو معاف کر دیا، لیکن ان پر 1.5 لاکھ کا جرمانہ عائد کیا، جو اس وقت کے تقریباً 35 کروڑ بنتے ہیں۔ اس جرمانے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی مراد بحال ہو گئی، اور جن فیکٹریوں پر قبضہ کیا گیا تھا وہ واپس کر دیا گیا۔ کمپنی کے عہدیداروں کا صبر بہت زیادہ تھا، وہ خاموشی سے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے رہے، لیکن وہ صحیح موقع کے انتظار میں تھے، ایک ایسا موقع جو انہیں بنگال میں بھی فیکٹریاں لگانے کا موقع دے گا۔ 1707 میں انہیں موقع ملا جب اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اورنگزیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت بہت کمزور ہو گئی، اقتدار کی مسلسل کشمکش ہوتی رہی۔ تخت سنبھالنے اور اگلا شہنشاہ بننے کے لیے مغلوں میں کافی لڑائیاں ہوئیں، چنانچہ مقامی نوابوں، مقامی بادشاہ اور جاگیرداروں نے اپنے علاقے پر اپنا خود مختار کنٹرول قائم کیا۔